اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ 106 نمبر کی سورۃ شریفہ سورہ قریش 4 آیات بینات پر مشتمل۔ ان آیاتوں کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ قریش کو الفت دلا دینے کے سبب یا قریش پر آسان کر دینے کے سبب یا قریش کو مانوس کر دینے کے سبب، انہیں مانوس کر دینا، ان کے لیے آسان کر دینا سفر جاڑوں کا اور گرمی کا۔ پھر انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے پروردگار کی، وہی پروردگار جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور حالت خوف سے نکال کر امن عطا فرما دیا۔ اس سورۃ شریفہ کا نام سورہ قریش ہے، اور الحمدللہ امت مسلمہ اس حقیقت کو جانتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس قبیلے کا نام بھی قریش ہے، مگر اسی قبیلے کے نام پر اس سورۃ شریفہ کا نام قریش رکھا گیا ہے۔ اس قبیلے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ پورے عالم انسانیت میں اللہ عز و جل اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمانے کے لیے جس قبیلے کا انتخاب فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس قبیلے میں کوئی اہمیت ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو پسند فرمایا، انتخاب فرمایا، کنانہ سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ یہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے قبیلہ قریش، اور یہ قبیلہ قریش جو ہے وہ مکے میں بیت اللہ شریف کے ارد گرد کیسے آباد ہوا، اس کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے، اس لیے کہ جس نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے تعلق سے ہماری معلومات سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ قبیلہ قریش جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے، جو نسبی سلسلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے چھٹی پادان پر، چھٹے اسٹیج پر، چھٹے مرحلے پر ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے قصی بن کلاب۔ یہ قصی بن کلاب جو ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ سورہ جمعہ کی تفسیر میں ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اس دور میں، اب آپ انداز فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں یہ چھٹی پادان پر ہے، چھٹے حصے پر، چھٹے نمبر پر ہیں، فاصلہ کتنا ہوگا کہ یہ اپنے دور میں
بت پرستی سے انتہائی نفرت کرتے تھے، موحد تھے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ اور سورہ جمعہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعے کا نام اس وقت جمعہ نہیں تھا، جمعے کا نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا پڑا، اس کو یوم عروبہ کہتے تھے وہ۔ اور اس دن یہ شخص اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے ایک چھوٹا موٹا اجتماع کرتے تھے اور اس میں اصلاحی باتیں کرتے تھے۔ ان کی سوچ جو تھی وہ بہت ہی مثبت تھی، لوگوں کی خیر، لوگوں کی عافیت، لوگوں کی بھلائی، یہ سوچ کس کی ہونی چاہیے؟ ہر مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے، مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہماری سوچ ایسی ہونی چاہیے جو ہے نہیں، جو ہے وہ حقیقت ہے، اس کو بھی اعتراف کرنا چاہیے نا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ سوچ جو تھی، وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے برسوں پہلے ان کی سوچ جو تھی اپنے خاندان کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں بہت ہی مثبت تھی۔ اس دور میں قبیلہ قریش کے لوگ جو تھے وہ حجاز میں مختلف مقامات پر آباد تھے، اور مختلف مقامات پر آباد رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کوئی ذریعہ معاش تو تھا نہیں، کوئی زراعت، کوئی کھیتی باڑی، کچھ بھی نہیں تھا، جو جہاں تھا وہیں پریشان تھا۔ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اللہ نے یہ بات ڈالی اس لیے کہ کوئی بات تو اللہ کی طرف سے آوے نا، خیر کی بات آئے تو۔ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ میرا پورا قبیلہ اتنا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، کوئی یہاں آباد ہے، کوئی وہاں آباد ہے، کوئی وہاں آباد ہے۔ اور اس دور میں قبائلی زندگی جو تھی اس کی بہت اہمیت تھی، ہر آدمی کو اپنے قبیلے سے چمٹ کے رہنا پڑتا تھا، حالات ہی ایسے تھے۔ انہوں نے اس قبیلہ قریش کے مختلف خاندان جہاں جہاں آباد تھے وہاں جا کر وہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم سب کے سب اکٹھا ہو کر مکے میں آباد ہو جائیں، اور اس طرح سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو مکے میں ہم سب کے سب مجتمع ہو جائیں گے، اور دوسری یہ ہوگا کہ ہم سب مل کر بیت اللہ شریف کی خدمت کریں گے۔ اور زائرین، حج جو ہے میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا، اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حج وداع کے موقع پر حج اس رخ پر آیا جس رخ پر آج کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ حج کی عبادت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سے بیت اللہ شریف کی تعمیر اللہ نے ان کے ہاتھ سے کروائی تھی اور انہوں نے اعلان حج کیا تھا، اس وقت سے حج ہو رہا تھا اور مسلسل ہو رہا تھا۔ اب یہ جیسا کہ جیسے لوگ حج کے لیے آتے تھے ویسا حج ہوتا تھا، مشرک آتے تھے حج کرنے تو وہ اپنے مشرکانہ طریقے پر حج کرتے تھے، لیکن حج بہرحال ہو رہا تھا۔ اب جب حج کے لیے آئیں گے تو حج تو بیت اللہ کا ہے نا، تو بہت سارے لوگ حج کے دنوں میں مختلف عرب نہیں بلکہ عرب کے اطراف کے ممالک سے بھی حج کے لیے لوگ آتے تھے کہ ہم ان کی سب کی خدمت کریں گے، یہ زائرین بیت اللہ ہیں، اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی، اور اس طرح یہ شخص جو ہیں انہوں نے پورے قریش کے قبیلے کو جو مختلف مقامات پر آباد تھا ان سب کو جمع کر لیا قصی بن کلاب نے مکہ معظمہ میں۔ اب قصی بن کلاب کے جو سب بیٹے بہت ہوتے تھے، بیٹیاں برائے نام ہوتی تھیں، اس لیے کہ ان کو ہونے کے بعد زندہ کون رہنے دیتا تھا، زندہ کون رہنے دیتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے جو خاندانی سلسلے سے بیٹے 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 دکھائی دیتے ہیں، یہ بیٹیوں کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے جو ہیں وہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے جو ہیں ان کا ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے پورے خاندان کے لوگ یہ لوگ اچھا رزق کا جہاں تک انتظام کا بندوبست کا وہ ہے، اس میں یا تو زراعت اپنے کھیتی باڑی، اور یا تو اگر زراعت نہ ہو تو پھر تجارت۔
وہاں پر دونوں میں سے کوئی موقع نہیں تھا اس وقت تک. کب تک؟ قصی بن کلاب تک. قصی بن کلاب کے ایک بیٹے ہیں عبد مناف. یہ قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں عبد مناف. عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم. یہ ہاشم جو ہے یہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ان چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے. یہ قصی بن کلاب کے پوتے ہیں، عبد مناف کے بیٹے ہیں. ہاشم کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم تجارت شروع کریں. اور تجارت کے لیے ان کے چونکہ 3 اور بھائی تھے، ان بھائیوں سے مشورہ کیا. کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یہ مقامی جگہ ہے، یہ مکہ معظمہ جو ہے یہاں پر اس کا مشرقی علاقہ اور اس کا مغربی علاقہ، ہمارے ایک طرف جو ہے وہ شام ہے، فلسطین ہے، دوسری طرف یمن ہے، یہ ممالک ہیں، پھر عراق وغیرہ کا بھی سفر ہم کریں. ہم کیوں ایسا نہ کریں کہ ہم لوگ تجارت کا پیشہ اختیار. اس وقت تک تجارت مکے میں نہیں ہوتی تھی، سمجھ لیجیے. یہ ہاشم کے دل میں یہ بات آئی. انہوں نے پھر اپنے 3 بھائیوں سے مشورہ کر کے وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ہم سب نے مل کر تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنانا چاہیے. بات تجارت کی آئی تو میں یہ بات عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رزق کے 9 دروازے تجارت میں کھولے ہیں. 10 میں سے 9 دروازے. اس کا مطلب 90% رزق جو ہے وہ تجارت میں ہے. سارے انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ کسی نہ کسی چیز کی تجارت فرماتے رہے ہیں. ہمارے جن علماء اور جن مخلص بزرگوں کی برکت سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، جن کی قربانیاں ہیں، وہ چاہے اپنے وقت کے مفسرین ہوں یا محدثین ہوں یا فقہا ہوں، وہ سب کے سب اپنے وقت کے بہترین تاجر ہوا کرتے. ابھی سوچ بدل گئی. جس طرف 90% رزق اللہ نے رکھا ہے اس کی طرف ہم دیکھنے کو تیار نہیں. ہم کو ملازمت ہی اچھی لگتی ہے. وہ تعلیم جو ہے، تعلیم انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے. ہمارے یہاں تعلیم جو ہے وہ 4ٹھی 5ویں کے بعد ہی اس کو کس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرنا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے تعلیم. اور پھر اس کا نتیجہ جو ہونا تھا وہ ہونا ہے سامنے. میرے بھائیو، تجارت جو ہے اس میں اللہ نے وہ آزادی عطا فرمائی ہے کہ جس آزادی کی برکت سے آدمی کے لیے احکام شرعیہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے مد مقابل ملازمت، وہ کتنے روپے کا ملازم ہے؟ وہ 50,000 کا ملازم ہے کہ 5 لاکھ کا ملازم ہے؟ ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے. آپ سمجھے؟ لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہے. یہ ایک مزاج ایسا عوامی بن جاتا ہے کہ وہ اس سے نکل کر سوچنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، جن 2 بھائیوں کا بہت زیادہ چرچا ہوتا ہے اپنے تجارت کے معاملے میں، کوئی بھی بات ہو تو فلاں فلاں فلاں، ان کا نام لینا کوئی مناسب نہیں درس قرآن میں. جن 2 بھائیوں کا نام ہوتا ہے، ان کے والد جو تھے وہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھرتے تھے، پیٹرول، سمجھے؟ اور پھر اسی آدمی نے پیٹرول بھرتے بھرتے چھوٹی موٹی تجارت شروع کی. اس تجارت کی بنیاد جو تھی وہ مضاربت پر تھی. جس گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کے پاس جو ہے گجرات کا وہ گاؤں، آج پورے ملک کے جتنے گاؤں ہیں ان گاؤں میں سب سے خوشحال گاؤں ہے وہ. اس لیے کہ جب انہوں نے تجارت کی لائن پکڑی، ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا تو انہوں نے لوگوں سے قرض لیے مضاربت کی بنیادوں پر، ان کو اپنی تجارت میں شریک کیا. اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ آج وہ تجارت جو ہے وہ پورے ہندوستان پر چھائی ہوئی ہے. کروڑوں کروڑ اور اربوں ارب روپے کی اس کی وہ تجارت ہے. لیکن وہ جو شروع میں جن لوگوں سے انہوں نے شیئر لیا تھا اس کو برابر اس کا نفع پہنچا رہے ہیں. اس گاؤں میں ہر آدمی لکھپتی ہے اور ہر آدمی حلال ہے. ہر آدمی لکھپتی ہے اور ہر آدمی حلال ہے. کرتا کچھ نہیں، اس لیے کچھ نہیں کرتا کہ مہینے کے مہینے جو تجارت کا فائدہ ہے وہ شیئر چلا آ رہا ہے. تجارت جو ہے یہ بہت ہی پسندیدہ لائن ہے. بہرحال اب وہ تجارت، میرا معروضہ یہ ہے، اچھا تجارت کرنا ہے تو مجھے میرے پاس کہاں 5 لاکھ روپے، کہاں کون بولتا ہے لاکھ روپے. پھر دوسری بات، سماج کے بڑے تاجر جو ہیں
ان کا مزاج اللہ ایسا بنائے کہ وہ چھوٹے لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کا دائیا ان میں پیدا ہو، کہ میں کسی چیز کی فیکٹری چلاتا ہوں اور میری فیکٹری میں 5 اور 7 اگر را مٹیریل لگتے ہیں تو میں اس را مٹیریل کے لیے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اپنے ساتھ بناؤں اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کروں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اور امت مسلمہ کو تجارت کی طرف دیکھو، تجارت اگر آدمی کرنے لگے گا تو اس کو ملازمت کی بھیک نہیں مانگنا پڑے گا۔ یہ پورے 70 سال آزادی کے آپ دیکھیے، یہ ریزرویشن ہونا، وہ ریزرویشن ہونا، 70 سال جن لوگوں کے بھیک مانگنے میں گزر گئے، ان کا نتیجے کے طور پر کیا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ حقائق کی نگاہ سے دیکھو، زمینی حقیقت جو ہے اس کو دیکھو، پیپر پہ دیکھنے سے فائدہ نہیں چلے گا، تم جو حقائق ہے زمین کے اوپر اس کو دیکھو کہ وہ کہاں سے کہاں پر، اور اس کے نتیجے میں ان کی صلاحیت کیا ہے اور ان کا کیا کچھ ہوا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھو۔ تو بہرحال یہ جو ہاشم تھے عبد مناف کے بیٹے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا کہ ہم تجارت کریں، اور پھر انہوں نے مختلف ممالک میں اپنے بھائیوں کو بھیجا، کسی کو حبش میں بھیج دیا، کسی کو یمن میں بھیج دیا، کسی کو شام میں بھیج دیا، کسی کو عراق میں بھیج دیا۔ اس تجارت کو شروع کر کے ان ہاشم نام کے جو صاحب تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اتنا وسیع القلب یہ شخص ہے کہ تجارت میں جب ان کو اللہ تعالیٰ نفع دیتے تو اس نفع کو وہ اپنے پورے قبیلے کے غریب امیر، کوئی اس میں شیئر ہولڈر ہے اس کو بھی، نہیں شیئر ہولڈر ہے اس کو بھی اس کا نفع پہنچا دیا کرتے تھے، جس کی برکت سے یہ ہوا کہ ان کی روزی روٹی بہت آسان ہو اور یہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ اب یہی بنو ہاشم ہیں جن کے بیٹے عبد المطلب ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اب آپ قصی بن کلاب تک کا وہ سلسلہ نسب دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ چھٹے نمبر پر قصی بن کلاب ہیں، جہاں تک جنہوں نے اس پورے قبیلہ قریش کو جمع کیا مکہ معظمہ میں لا کر۔ اب چونکہ یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، یہ زائرین حرم کی حفاظت کرتے تھے، ان کے اوپر فیاضی کے ساتھ خرچ کرتے تھے، اس کا وجہ سے یہ ہوا کہ اس موقع پر آنے والے جو لوگ بھی حرم کی زیارت کے لیے آتے، وہ چاہے حج کے لیے آتے یا عمرے کے لیے آتے، ان کا واسطہ قریش سے پڑتا، ان کے دل میں قریش کے لیے اللہ نے الفت ڈال دی۔ قریش دیکھو، کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے خدمت خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی 40 سال نزول وحی کے پہلے آپ کی خدمت خلق دیکھتی بنتی ہے۔ کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی ضرورت مند، کوئی مظلوم، کوئی مجبور، کوئی آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی مدد کرنے والے۔ 40 سال میں جو آپ کے بلند اخلاق ہونے کو مکے والوں نے تسلیم کیا، اس کی وجہ جو تھی آپ کی خدمت خلق تھی۔ تو اس خدمت خلق کی وجہ سے جو وہ لوگوں کی کر رہے تھے اہل قریش، قبیلہ قریش کے لوگ، اس کی وجہ سے سارے اطراف و جوانب میں آباد جو مختلف قبیلے تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے ان کی عزت ڈال دی، ان کا احترام ڈال دیا، ان کی محبت ڈال دی۔ لإیلاف، اس کا ایک ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ محبت ڈال دینے کے سبب، الفت ڈال دینے کے سبب، مانوس کر دینے کے سبب، آسان کر دینے کے سبب، سب ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ یہ الفت ان کی کس لیے تھی؟ اس لیے کہ یہ متولی حرم تھے اور حرم کے زائرین کی یہ بھرپور خدمت کرتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے ان لوگوں کو، قریش کو، اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ باقی لوگ، یعنی اس وقت ہر قبیلے کے لیے رات کا گزارنا ایک بہت بڑا رزق ہوتا تھا۔ خدا جانے رات میں کون سا قبیلہ ہم پر حملہ آور ہو جاتا، اس لیے کہ لوٹ کھسوٹ، جب کوئی رزق کا، روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آج جو اتنے لوٹ کھسوٹ ہے نا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ رزق کے حصول کے اسباب جو ہے وہ مسدود ہو گئے،
لوگوں کے پاس کام کاج نہیں ہے، ضرورتیں تو لگی ہوئی ہیں انسان کے ساتھ۔ اس کی وجہ سے آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی ایک دن کا اخبار، پورے 30 دن میں سے ایک دن کا اخبار ایسا بتا دو جس میں 2 4 5 چوری ڈکیتی کے اور چین کھینچ کے لے کے بھاگنے کے اور جیب کاٹنے کے اور کسی کے بند دروازے کو توڑ کے گھس کر اس کا گھر لوٹنے، کوئی ایک دن کا پیپر آپ مہینے بھر میں ایک دن کا پیپر نہیں بتا سکتے۔ میں پیپر کو باریکی سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ حالات جو ہیں اس پر ہماری نگاہ ہو کہ اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اب میرے بھائیوں، ایسی زندگی میں جبکہ لوگوں کا سفر کرنا انتہائی خطرناک، اچھا پھر جو تجارتی قافلے سفر کرتے تھے ان قافلوں کو 2 چیزوں کا ہمیشہ خطرہ رہتا، ایک تو یہ کہ کسی دوسرے قبیلے نے ہم پہ حملہ کر کے ہمارا پورا مال و اسباب لوٹ لیا، یا اگر کسی قبیلے کے قریب سے گزر رہے ہیں تو پھر اس کو ٹیکس دو۔ وہ ٹیکس کیا؟ وہ ٹول ٹیکس نہیں، وہ ٹول ٹیکس ایسا تھا یہاں سے گزر رہے نا ہمارے قریب سے، اتنے روپے لاؤ، اتنا سامان لاؤ، اتنا فلاں رکھ دو، اچھا خاصا لوٹ لیتے تھے وہ۔ مگر اہل قریش کے قبائل جو تھے، چونکہ اللہ نے ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی تھی، اس لیے ان کے قبیلے کہیں جاتے تو بجائے اس کے کہ کوئی ان پر حملہ آور ہوتا، بجائے اس کے کہ کوئی ان سے ٹیکس وصول کرتا، وہ لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کی دعوتیں کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ حضور آپ تو حرم کے، اچھا قافلہ نہیں، کوئی اکیلا شخص بھی، اگر کوئی اکیلا شخص بھی سفر کر رہا ہے، اکیلا شخص سفر کرے، ارے اس کو تو پکڑ کے لے جا کے بازار میں بیچ ڈالا جاتا تھا، اکیلا آدمی سفر ہی نہیں کر سکتا تھا اس وقت۔ لیکن یہاں اگر کوئی قریش کا اگر کوئی آدمی اکیلا سفر کر رہا ہے اور کسی سے ملاقات ہو گئی، خالی اس نے اتنا بول دیا انا من حرم اللہ، میں اللہ کے حرم سے ہوں، بس وہ اس کے آگے چپ چاپ سے کھڑا ہو جاتا تھا، فرمائیے آپ کی کیا ضرورت، آپ کی کیا خدمت کروں۔ یہ حال تھا ان قریشیوں کا، اور یہ شروع کس نے کیا؟ ہاشم نے۔ اب انہی تجارتی اسفار کی وجہ سے جو ان کا سفر عراق کا ہوا، عراق سے وہ زبان لے آئے وہ اپنے ساتھ جس میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ یہ زبان جو ہے یہ رسم الخط عرب کا نہیں ہے، مکے کا نہیں ہے، یہ رسم الخط اصل میں عراق کا ہے جو انہوں نے اپنے تجارتی سفر کے دوران لے کر آئے تھے۔ یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ شروع کا لفظ ہے لإِلاف قریش، اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے لیے، یا قریش کے لوگوں سے مانوس کر دینے کے سبب، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، انہیں مانوس کر دینا، ان کے لیے آسان کر دینا سفر جاڑے کا اور گرمی کا۔ یہ خاص یہ 2 ایسے موسم شام اور فلسطین، یہ ٹھنڈے علاقے، یمن کا علاقہ یہ گرم علاقہ، عراق کا علاقہ گرم علاقہ، تو یہ لوگوں نے جب تجارتی ان کے قافلے چلنے شروع ہوئے تو انہوں نے یہ طے کیا جب ہمارے ہاں گرمی ہوتی ہے، ہمارے ہاں جب گرمی ہوتی ہے تو ہم ٹھنڈے علاقوں کی طرف سفر کریں تاکہ سفر بھی آسان ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا موسم بھی آسانی سے گزر جائے۔ تو یہ 2 موسموں میں 2 طرف ان کا سفر عمومی طور پر ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ گرمی کے دنوں میں وہ شام فلسطین کی طرف سفر کرتے تھے، اور سردی کے دنوں میں وہ یمن اور عراق وغیرہ کا سفر کرتے تھے، اس لیے اس طرف کا موسم گرم ہوا کرتا۔ لإِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے، ان قریشیوں کو چاہیے کہ یہ عبادت کریں اس البیت کے پروردگار کی۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے پچھلی صورت شریفہ میں چلے جائیے۔ پچھلی صورت شریفہ میں بغیر بیت اللہ کا لفظ استعمال کیے ہوئے، اس میں البیت کعبۃ اللہ کا لفظ نہیں آیا، البیت تو اس سورہ قریش میں آیا ہے، لیکن اس پورے واقعے کو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا انتہائی اختصار کے ساتھ کہ جو کچھ اس نے اصحاب فیل کے ساتھ، ابرہ کے ساتھ، اس کے 60,000 کے حبشی لشکر کے ساتھ، 9 یا 12 ہاتھیوں کے ساتھ، اور پھر
ایسا ذلیل کر کے ان کو مارا تھا، اتنی ذلت کی اور رسوائی کی موت دی تھی کہ مکے سے لے کر یمن تک ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھیں، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے ان کا جسم گل گل کے گر رہا۔ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ یہ جو قریش تھے، جو متولیان حرم تھے، جو حرم کی حفاظت جن کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ ان سے مقابلہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت ان کا وہ عقیدہ جو انسان کا فطری عقیدہ ہے، یہ فطری عقیدہ جو ہے نا، یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر ماحول اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے توحید رکھی ہے، وہ توحید کا جو اندر جو فطری جو رکھا ہے اللہ نے، وہ امت کے سامنے آیا تھا۔ اور اپنے بال بچوں کو پہاڑوں پر لے جانے کے پہلے انہوں نے بیت اللہ شریف کا کنڈا پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ پروردگارا، تو اس گھر کا رب ہے، یہ تیرا گھر ہے۔ 360 بتوں کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی تھی، سب نے مل کر اللہ کو اس کی ربوبیت کے نام کے ساتھ پکارا تھا، اور یہ عرض کیا تھا یہ تیرا گھر ہے، بس تو ہی اس کی حفاظت کر لینا، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ چلے گئے۔ اسی بیت اللہ کی حفاظت کے لیے، اسی بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ عز و جل نے پرندوں کا وہ لشکر بھیجا تھا جو پوری تاریخ انسانیت میں اس کے آگے پیچھے کہیں دکھائی نہیں پڑتی۔ اس لیے کہ قوم لوط پر جو پتھر برسائے گئے وہ تو براہ راست آسمان سے برسائے گئے، اس میں پرندے وغیرہ کوئی نہیں تھے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے، اور جب پرندے آئے تھے تو چھوٹے چھوٹے کنکر من سجیل، ان کنکروں سے ان کو اللہ نے جو ذلیل کر کے مارا، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ اسی بیت اللہ شریف کی عظمت تھی، اسی بیت اللہ کے بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس عظمت کو اللہ نے قائم رکھا تھا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بفرض محال اگر ایسا ہو جاتا کہ اللہ کی یہ غیبی مدد نہ آتی، اور ابرہ جو بیت اللہ شریف کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے، ناپاک ارادے سے آیا تھا، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا، یہ قریش، ان کی جو عظمت لوگوں کے دلوں میں تھی وہ بیت اللہ کی وجہ سے تھی۔ اگر بیت اللہ کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت تھی، وہ ساری عزت خاک میں مل جاتی، اور کوئی ان کو اپنے منہ لگانے کو تیار نہ ہوتا۔ اس لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اور جس طرح ہم نے اس گھر کی حفاظت کی ہے، تم نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی، جس طرح ہم نے اس گھر کی حفاظت کی ہے، تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس گھر کا کوئی ایک پروردگار ہے، وہی اکیلا پروردگار جو رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ہے، جو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، عرش عظیم کا بھی مالک ہے۔ اسی ایک پروردگار کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، جس کی دعوت میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ یہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ اسی گھر کے پروردگار کی عبادت کریں۔ اب یہاں پر البیت، جس بیت کا تذکرہ ہے، تھوڑا سا تذکرہ اس کا بھی ہونا چاہیے، اس کا بھی اس لیے کہ وہ تو اس خاص مضمون ہے، قریش اور البیت۔ یہ بیت اللہ شریف جو ہے، اس بیت اللہ شریف کے یہ الحمدللہ اس کی عظمت ہر مومن کے دل میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کی عظمتوں کی بنیادیں جو ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو اگر دیکھا جائے تو ہر مومن یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو بزرگی عطا فرماتے، اللہ جب کسی چیز کو بزرگی عطا فرماتے ہیں تو وہ بزرگی کس مقام پہ جاتی ہے۔ رب نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا وہ گھر
جو انسانوں کی بندگی کے لیے تجویز کیا گیا وہی ہے جو مکے میں. یہ بکہ جو ہے یہ مکے کا دوسرا نام ہے. مکے کے تقریباً 200 نام ہیں. مکے کے تقریباً 200 نام ہیں. اس میں مشہور نام جو قرآن شریف میں آیا ہے وہ مکہ بھی آیا بکہ بھی آیا. تو فرمایا سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کی بندگی کے لیے تجویز کیا گیا. اس کا معنی یہ اس آیت شریفہ کی تشریح میں جو مفسرین نے جو باتیں نقل کی ہیں وہ یہ کہ جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمین پر بھیجے جانے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بیت اللہ شریف کو فرشتوں کے ہاتھوں سے تعمیر کروایا تھا. اور بعض روایتیں یہ ہیں کہ پہلا بیت اللہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اللہ نے آسمان سے جس طرح جناب آدم کو آسمان سے بھیجا گیا اسی طرح پہلا بیت اللہ شریف جو ہے وہ بھی آسمان سے اتارا گیا تھا. یہ روایتیں بھی ملتی ہیں. لیکن زیادہ روایتیں یہ ہیں کہ سیدنا آدم علیہ نبی الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے اس کی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی تھی. زیادہ روایتیں ہیں. پھر جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضرت آدم نے بھی کئی حج فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام نے. تو حج ظاہر ہے کہ اسی بیت اللہ کا ہوتا تھا. اس لیے قرآن نے کہا کہ سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کی بندگی کے لیے تجویز کیا گیا یہ بیت اللہ شریف ہے. اس کے بعد پھر اس بیت اللہ شریف میں جب طوفان نوح ہوا. طوفان نوح ظاہر ہے عراق سے شروع ہوا اور بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ پورا کا پورا طوفان نوح کی زد میں تھا. اس طوفان نوح کی زد میں آنے کی وجہ سے اس وقت جیسی بھی عمارت تھی بیت اللہ کیسی تھی اللہ بہتر جانے. وہ عمارت جو تھی وہ طوفان نوح کی وجہ سے منہدم ہو گئی اور پھر وہاں پر ایک ٹیلہ باقی رہا جہاں وہ عمارت بنائی گئی تھی. عمارت جو تھی منہدم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو انبیاء حج کرتے تھے وہ کیونکہ جگہ متعین تھی اس لیے اسی جگہ کا حج ہوا کرتا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اس لیے کہ سارے انبیاء قریب سارے انبیاء نے حج کیا ہے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور یہ فرمایا کہ اس میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے رکوع اور سجود کرنے والوں. یہ جو بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے. اور بیت اللہ بہرحال موجود تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو بنانا شروع کیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے ان نشانات کو واضح فرمایا کہ ان نشانات پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس میں ایک خاص بات یاد رکھنے کی ہے کیونکہ ابھی تو الحمدللہ عمرے پر اللہ کا شکر ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. وہ بیت المعمور ہے, آباد رہنے والا گھر ہے. جتنا زیادہ آباد رہے اتنا اچھا لگتا ہے. تو اس وقت بیت اللہ شریف کی زیارت کیے ہوئے لوگوں کی بہت تعداد الحمدللہ اہل ایمان میں ہو گئی. ابھی جو بیت اللہ شریف ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس حصے کو غلاف اڑھایا جاتا ہے وہ بیت اللہ ہے. پھر حتیم کا حصہ جو ہے نا, حتیم کا حصہ جو تھوڑی سی چہار دیواری ہے جس میں نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ لائن لگتی ہے, وہ کبھی نماز پڑھنے دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے, وہ حالات کے اوپر ہوتا ہے. یہ حتیم جو ہے یہ خود بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیت اللہ شریف جس کی تعمیر کی تھی وہ بیت اللہ کی شکل ایسی چوکور نہیں تھی بلکہ یہ حتیم بھی پورا کا پورا اٹھا ہوا اس بیت اللہ شریف میں شامل تھا. اللہ نے عنایت فرمائی ہمارے جیسے غریب مسلمانوں پر کہ ہم کو تو بیت اللہ کے اندر داخلے کی کوئی شکل ہو نہیں سکتی, ہم غریب لوگ ہیں. رب تعالیٰ نے بعد کی تعمیر میں اس حتیم کو الگ کر دیا تاکہ وہ حتیم کی جو زمین ہے وہ بھی بیت اللہ شریف کی زمین ہے.
یہ خیال رکھنا۔ حتیم کی جو زمین ہے وہ بیت اللہ شریف کی زمین ہے، وہ حتیم پوری کی پوری بیت اللہ میں شامل تھی جو حضرت ابراہیم نے بنایا۔ اور دوسری جو بات تھی یہ، ابھی جو اس کا دروازہ اتنا اونچا ہے، دروازہ کافی اونچا ہے نا، چوک کتنی اونچی ہے اس کی، تو یہ دروازہ ویسا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دروازے بنائے تھے انہوں نے 2 دروازے بنائے تھے۔ ابھی جو دروازہ ہے وہ دروازہ نیچے تھا، وہ دروازہ نیچے تھا، جیسے عام دروازے ہوتے ہیں۔ دروازے کہاں پر ہوتے ہیں؟ دروازے تو بالکل یعنی زمینی لیول پر ہوتے ہیں نا، تو یہ دروازہ اوپر جو کیا وہ قریشیوں نے بعد میں کیا تھا، اتنا اونچا دروازہ کر دو کہ ہم جس کو چاہیں وہ داخل ہو، ہر آدمی داخل نہ ہونے پائے بیت اللہ میں، اس کے لیے انہوں نے دروازہ اونچا کر دیا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اصل بیت اللہ جو ہے حتیم اس میں شامل ہے، اور آپ نے 2 دروازے بنائے تھے۔ ایک یہی دروازہ جو بہت اونچا ہے، یہ بالکل نیچا تھا، اور اس کے سامنے والی جو دیوار ہے اس میں بھی ایک دروازہ تھا، تاکہ ایک دروازے سے آدمی داخل ہو جائے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، یہاں پر بھیڑ بھاڑ نہ ہونے پائے، اس گھر کی بے ادبی نہ ہونے پائے، لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اصل بیت اللہ شریف جو تھا وہ اس طرح تھا۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا کہ بہت کم نوجوانوں کا ایسا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا، عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو اس طرح تعمیر کر دوں جس طرح میرے والد حضرت ابراہیم نے کیا تھا، لیکن تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اس کو ایسا لگے گا یہ ہماری ساری چیزیں انہوں نے بدل دیا، بیت اللہ کو بھی بدل دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اس کی اصل حالت میں تعمیر کا ارادہ جو تھا آپ نے اس کو مؤخر فرمایا۔ حدیث شریف میں یہ مضمون موجود۔ آپ انداز فرمائیں حکمت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی تعمیر ویسی کر دیتے، 2 دروازہ ہو جاتا اور حتیم بھی شامل ہو جاتا، تو وہ اصل ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کی جیسی تعمیر ہو جاتی۔ لیکن آپ کو یہ احساس تھا، یہ خیال تھا کہ اس سے کہیں یہ ابھی اسلام میں آئے ہیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کر دیں، اس لیے آپ نے اتنا اہم ترین کام جو تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرما دیا۔ یہ بات بھی اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ انداز فرمائیں یہ دین کیسا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دین کی ہمیں تعلیم مرمت فرمائی، اس کا آپ انداز فرمائیں کتنا حکمتوں سے بھرا ہوا دین ہے یہ۔ اب اس بیت اللہ شریف کے تعلق سے جو مخصوص احکام جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پوری اللہ کی زمین پر اس بیت اللہ کے سوا کسی بھی جگہ پر طواف کرنا حرام ہے، کسی بھی جگہ پر۔ کوئی مسجد نہیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی بھی نہیں، کوئی قبر نہیں، یہاں تک کہ قبر رسول بھی نہیں، کسی چیز کا طواف نہیں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور فقط بیت اللہ شریف کے ساتھ اللہ نے مخصوص فرما دیا ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کا طواف جائز رکھا جائے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے ہاں جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کا ایک مزاج ہے، ایک تو عمرے کے لیے گئے تو احرام باندھ کے جائیں گے، عمرہ تو ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اگلے دن مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے جا رہا ہوں، پھر تیسرے دن مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ عمرہ کرنے نہیں، بات تو ہمارے ساتھ تھے تو ہم بولے عمرہ لانے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر کوئی عمرہ رہتا ہوگا، اس کو اٹھا کے لاتے ہوئے ہم کو تو کچھ سمجھا نہیں، ہم بغیر پڑھے لکھے آدمی عمرہ لانے جا رہے ہیں۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران عمرے کی زیادتی کے مقابلے میں طواف کی زیادتی جو ہے یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ جتنے دیر وہاں جائیں گا احرام مان کے پھر وہاں سے لبیک پڑھتے ہوئے آئے گا اور یہ کرے گا، پھر آنے کے بعد خالی طواف سے کام تھوڑی چلے گا، طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنا ہے، حجامت بھی کرنا ہے، حلق بھی کرنا ہے، بہت دیر لگے گی نا۔ تو علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مکے میں قیام جب تک اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے اس میں طواف کی جاتی، اس لیے یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو ساری دنیا میں کہیں کی ہی نہیں جا سکتی، یہ خصوصیت ہے بیت اللہ شریف کی۔ اللہ کا گھر یہ وہ گھر ہے
کہ صرف اس پر محبت کی نگاہ ڈال دی جائے تو اجر و ثواب سے بھرا۔ ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر روزانہ 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، 120، اور ان 120 رحمتوں میں سے 30 رحمتیں اس شخص کے لیے مخصوص ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کی زیارت صرف اس کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے، دنیا کا وہ حصہ ہے جس کو صرف مومن دیکھ لے تو اس کو اجر و ثواب ملے۔ ایسا گھر ہے، ایسا گھر، اس کو البیت کہا قرآن میں۔ اس گھر کو صرف دیکھنے کا اتنا اجر اور ثواب ہے تو آپ انداز فرمائیں اس کے طواف کا کتنا ثواب ہوگا۔ یہی وجہ ہے، ایک مخصوص حکم ہے کہ جب اس مسجد حرام میں نماز پڑھی جا رہی ہو، مان لیجیے وہ حاجیوں کو بھی لوگ نہیں بتاتے یہ مسئلہ، جب مسجد حرام میں نماز پڑھی جا رہی ہو اور آدمی ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں سے بیت اللہ شریف دکھائی دیتا ہے تو اس کو حالت قیام میں اپنی نگاہ بجائے اپنے سجدے کی جگہ پر رکھنے کے اس کو نگاہ بیت اللہ پر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ بیت اللہ کو دیکھنے کا الگ اجر و ثواب ہے۔ پھر کہاں ایسی نماز میسر آئے گی جہاں وہ اللہ کا گھر کسی کے سامنے ہوگا؟ یہ مخصوص حکم ہے مسجد حرام کے لیے۔ مسجد حرام میں کچھ الگ مخصوص ہے کام ہے نا، یہ مخصوص حکم ہے کہ وہاں آدمی اس طرح نماز پڑھے کہ وہ بیت اللہ کو دیکھ سکتا ہے، تو اس کو عام طور سے قیام میں اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے نماز میں؟ جہاں سجدہ کرتا ہے، جہاں پیشانی پڑتی ہے۔ لیکن وہاں جب مسجد حرام میں پڑھ رہا ہے تو بیت اللہ پہ اس کی نگاہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ نماز تو اپنی جگہ مستقل عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں یہ ایک اور عبادت جڑ جاتی ہے، بیت اللہ کی زیارت، جس کے لیے 30 رحمتیں روزانہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، وہ اس رحمتوں کا بھی حقدار ہو جاتا ہے۔ اس بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ساری دنیا میں ایک قانون بنا ہوا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے قومی لباس میں جا کر اس بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہے اس کو اجازت دی، پوری دنیا کے لیے قانون بنا ہوا ہے۔ حرم، حدود حرم، اس کے بعد میقات، اور میقات کے بعد آفاق، پوری دنیا جو ہے اس بیت اللہ شریف کی بنیاد پر، کیا سمجھ میں، اس البیت کی بنیاد پر، جس بیت کے رب کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس بیت عبادت کی، اس بیت اللہ کی بنیادوں پر پوری دنیا جغرافیائی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ وہ یہ کہ اس بیت اللہ کے ارد گرد ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ حرم کہلاتا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جس میں داخلے کے لیے شرط ہے ایمان، کوئی غیر مومن جو ہے اس حدود حرم میں پیر نہیں رکھ سکتا۔ جو مسئلہ ہے وہ ہے، نئے نئے بلے پیدا ہو جائیں اور نئے نئے مسئلے پیدا کریں، ہم کو اس سے بحث نہیں، جو مسئلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو سنو، یہ شرک کرنے والے، یہ مشرک، یہ نجس ہیں، یہ پلید ہیں، یہ غلیظ ہیں، یہ گندے ہیں۔ نجس کا لفظ استعمال ہوا، سراپا نجاست ہے یہ۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد ہم یہ سورہ توبہ نازل کر رہے ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ نکال دو، بھگا دو یہاں سے ان کو۔ اگر اس حرم میں ان کو پیر رکھنا ہے تو ان کو ایمان لانا پڑے گا۔ جس کا اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس آخرت پر ایمان نہ ہو اس کو اجازت نہیں ہے یہاں سے، وہ حرم کہلاتا ہے۔ اور اس حدود حرم میں داخلے کے لیے اب یہ حرم کے بعد میقات ہے۔ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف میقاتیں ہیں۔ ہماری طرف کی میقات جو وہ سمندر میں ایک پہاڑ ہے یلملم، وہ میقات ہے۔ اس میقات پر پہنچ کر تم کو اپنا قومی لباس اتار کے 2 بے سلی چادریں پہننا پڑے گا اگر تم کو بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا ہے۔ یہ شرط ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ احرام کہاں باندھنا ہے؟ میقات میں۔ ابھی وہ کوئی ایک صاحب نے بتایا ابھی کا ٹور میں ٹور والے بیچارے
کیا تھوڑا جب ہم کسی کو ٹور میں لے جا رہے ہیں تو ہم کو تو حج کے مسائل اور عمرے کے مسائل معلوم ہونا نا. ایک صاحب کے بارے میں مجھ سے ایک صاحب نے نقل کیا, انہوں نے براہ راست مجھے نہیں بتایا. ان کو لے کر گئے عمرے کے لیے. اچھا, اگر عمرے کے سفر پہ آدمی مدینہ طیبہ جا رہا ہے تو اس کو عمرے احرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مدینہ سے پھر جب مکہ جائے گا تو احرام مان لے گا ذوالحلیفہ سے. لیکن اس ٹور والے نے یہ جو اس کا گروپ تھا اس کو براہ راست مکہ میں لے جا کے پہنچا دیا بغیر احرام کے. اور پھر وہاں سے جس نے روایت کیا اس کے اعتبار سے پھر وہاں سے ارے یہاں تو احرام باندھ کے آنا ضروری ہے نا, وہاں سے جیرانہ لے اور جیرانہ سے احرام باندھ کر. اس میں مسئلے کے اعتبار سے جتنوں نے عمرہ کیا سب پر دم واجب ہو گیا. بغیر احرام کے اگر کوئی حرم میں داخل ہو جائے اور میقات پر اگر وہ اپنا احرام نہ باندھ لے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے. اب وہ بیچارہ ٹور والا برداشت کرے گا کہ وہ برداشت کرے گا, یا ان کو معلوم ہے دم سے جو ہوگا ان کو معلوم. تو یہ مسائل خاص ہیں بیت اللہ شریف کے لیے, جس کے لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی بندگی کریں جس گھر کی حفاظت ہم نے کس طرح کیا وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جس بیت اللہ کو ہم نے اتنا ادب اور احترام اور اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا کو ہم نے اس بیت اللہ کی بنیادوں پر جغرافیائی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا. میقات, حرم. اس میقات اور حرم کے بیچ کی جو زمین ہے وہ حل کہلاتی ہے, اور حرم کے اندر کی جو زمین ہے وہ حرم کہلاتی ہے. اور اس میقات کے باہر جہاں ہم اور آپ سب رہتے ہیں یہ پوری دنیا آفاق کہلاتی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے؟ آفاق. ہم آفاقی ہیں. آفاقی لوگوں کے لیے الگ مسئلے ہوتے ہیں. اسی طرح حل میں رہنے والے حلی لوگوں کے لیے الگ مسائل ہوتے ہیں, اور حرم میں رہنے والوں کے لیے الگ مسائل ہوتے ہیں. اور یہ سب کی بنیاد کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, انہیں چاہیے کہ وہ بندگی کریں اس گھر کی. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع, اس گھر کی جس کے رب نے, یہ الذی جو ہے وہ بیت کے لیے رب کے لیے ہے, وہ رب الذی اطعمہم من جوع, وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا, وآمنہم من خوف, اور خوف سے انہیں امن عطا فرمایا. میرے بھائیو, درس کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جن 2 نعمتوں کا یہاں, اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ناقابل شمار ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, لیکن ظاہر نعمتیں جو ہیں الگ الگ درجے کی ہیں. جیسے سب سے بڑی اس کی نعمت جو ہے وہ ہدایت, ایمان. جس کو ایمان عطا فرما دیا اس کی دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی. ایمان معاذ اللہ نہیں دیا کسی کو. ایمان جو ہے وہ بازار میں نہیں ملتا, یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. جس کو وہ مل گیا اس کو دونوں جہاں کی کامیابی مل گئی. لیکن کسی کو بادشاہی دے دی, سلطنت دے دی, اپنے وقت کا فرعون بنا دیا, ایمان نہیں دیا, کیا فائدے گا؟ تو نعمتیں جو ہیں ان گنت ہیں, اس میں کچھ عظیم الشان نعمتیں ہیں, کچھ چھوٹی کچھ بڑی الگ. اس میں 2 نعمتوں کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا. الذی اطعمہم من جوع, وہ اللہ جس نے بھوک میں کھانا عطا فرمایا. یہ ایک ایسی نعمت ہے, ایسی چیز ہے جس کو میں اور آپ سب میں سے دونوں نعمتوں کا خاص, میں نے یہ سوچا تھا کہ تھوڑا سا وقت اس میں آپ سے لوں گا. میرے بھائیو, کھانا اللہ کی ایسی نعمت جو اس کا رستم بھی ہونا, رستم بھی بھوک مٹانے کے لیے کتنا کھانا لگتا ہے, تھوڑا سا کھانے سے بھوک کی شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور بھوک کی شدت کم ہو گئی تو پھر آدمی میں جان آ جاتی ہے, جان میں جان آ گئی جس کو بولتے ہیں. اب پھر وہ پیٹ بھر کھاتا ہے, اور پیٹ بھر کیا کھاتا ہے بلکہ اب تو ہماری سوچ جو ہے وہ کیا پیٹ, بلکہ وہ تو پیٹ کے بھی اوپر حلق تک کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, جو انتہائی ناپسندیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. یہ حلق تک کھانے کا انداز ہے نا, وہ ایک لطیفے جیسی بات کہ ایک صاحب بہت مطلب اتنا کھا لیا کہ بالکل حلق تک جس کو کہنا چاہیے. تو لوگ بہت تکلیف میں ہوں. تو ان کے ایک دوست نے کہا ایسا کرو میں ایک ٹیبلٹ دے دیتا ہوں, اس کو کھا لو, اس سے تھوڑا سا انشاءاللہ آرام ہو جائے گا. تو وہ چڑ کے بولنے لگے, ارے اگر
ٹیبلٹ کی جگہ رہتی تو ایک گلاب جامن اور نہیں کھا لیتا کیا؟ یہ تو ہمارا کھانے کا حال ہے۔ یہ میرے بھائیوں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں سب سے زیادہ بھوکے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، سن لو اور اللہ سے توفیق مانگو اس پر عمل کی۔ ہماری جتنی بیماریاں ہیں نا وہ ہماری بلائی ہوئی ہے، ہماری بلائی ہوئی ہے۔ کوئی ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر آ کے امام حرم بھی تقریر کریں اور مولانا مکی بھی آ کے تقریر کریں یا ہمارے اکابر کوئی بھی آ جائیں، کوئی بھی سمجھائے، مرغن غذا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ غذا کو ہم سادہ غذا کھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کی مہمان نوازی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک 2 4 6 چمچ تیل اس کے پیٹ میں ہم نہ پہنچا دیں سالن کے نام پر۔ ہمارا شوربہ سالن کا ہوتا ہے، یہ ہماری بیماری کا سبب ہے۔ یہ نڈے تک کھا لینا جو ہے یہ ہم کو بیمار کرتا ہے۔ بیمار ہم ہوتے نہیں، بیمار ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بات آئی تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھوک یہ ایک ایسی اللہ کی طرف سے ایک ایسی صفت ہے انسان کی کہ جب بھوک شدت سے لگ جائے تو پھر اس کے بعد بڑے سے بڑا رستم بھی جو نا وہ چوہا بن جاتا ہے، بالکل چوہا بن جاتا ہے، اس کا دم ہی نکل جاتا ہے، کچھ نہیں، بالکل ایسا مریل کے جیسا۔ اور پھر اس کو 2 روٹی گئی تو تھوڑا آنکھ واک کھول لیتا ہے۔ ہاں یہ اللہ کے پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس پیٹ کو خالی ہونے کے بعد مجھ پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، اور پھر میرے رب نے مجھے اس کرب اور اضطراب سے نکالنے کا کیسا قدرتی انتظام فرمایا ہے کہ میری وہ تکلیف میرے پیٹ کو باقاعدہ بھر کے وہ دور فرما دیتا ہے اور میرا سارا استوار اور تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ وہی بھوک اگر اور زیادہ بڑھتی اور میرے رب کی طرف سے مجھے رزق میسر نہ ہوتا تو وہی بھوک میری موت کا سبب بن سکتی۔ یہ بھوک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ انتہائی اضطرابی اور تکلیف دہ صورت ہے، ایمان والوں کے لیے جو عبادات بہت اہم ترین ہے اس میں بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام میں آنے کے پہلے بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ طیبہ، انہوں نے خبر سنی، اور یہ تو خبر تھی کہ بھی اسلام تو پہلے آ گیا، مدینہ میں آپ کے آنے کے پہلے اسلام پہنچ گیا تھا الحمدللہ، بہت سے مسلمان تھے وہاں، انہوں نے آپ کی خیر مقدم بھی کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ انہوں نے خبر سنی تھی، یہ بھی منتظر تھے کہ بھی کون آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں۔ وہ جب ان کو معلوم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر متمکن تو وہ زیارت کے لیے گئے، اور خود ان کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن السلام کے کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی تو اس چہرے کو دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تک اسلام میں نہیں، ابھی تو یہودی ہے نا، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب میں آپ کے قریب پہنچا تو جو سب سے پہلا کلام میں نے آپ کی زبان مقدس سے سنا وہ یہ، آپ ارشاد فرما رہے تھے سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، تم عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے راوی خود حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو بات آپ کے زبان مقدس سے سنی آپ کا یہ ارشاد تھا کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، تم عافیت کے ساتھ دارالسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث شریف بہت مشہور حدیث شریف ہے۔ تو کھانا کھلانا یہ ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں کہ اہل جنت کی جو صفات قرآن نے گنائیں
اس میں ان کی ایک صفت یہ گنائی کہ وہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ یتیموں کو، غریبوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ان کو کھانا کھلاتے وقت یہ کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ کوئی شکرانہ چاہیے، کوئی تو ہمارا شکریہ ادا کرو، نہیں ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں فقط اللہ کی رضا چاہیے، اس کے لیے کھلا رہے ہیں، وہ راضی ہو جائے، اس کے سوا تمہارے طرف سے ہم کو اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ تو یہ ہے بھوک میں کھانا کھلانا۔ اور دوسرا فرمایا وَآمَنُهُم مِّنْ خَوْفٍ، امن اللہ کی وہ نعمت ہے کہ یہ امن ہو تو اللہ کی ساری نعمتیں نعمت ہوتی ہیں۔ بہت دل کے درد کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ابھی تو وہ نسل موجود ہے، میں آپ جنہوں نے 2 سال کا خوف کا ماحول دیکھا ہے، مسجدوں پہ تالے لگے ہوئے تھے، اذانیں بلند نہیں ہو رہی تھی، ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے پر مجبور تھے، کیا ہمارے رمضان، کیا سحر و افطار، کیا نماز عید الفطر اور کیا نماز عید الاضحیٰ، اور کیا ہمارا کاروبار، کیا ہماری دکانیں، کیا ہماری خرید و فروخت، پوری زندگی معطل ہو گئی تھی۔ یہی زمین تھی، یہی آسمان تھا، مگر اللہ کا فیصلہ تھا، اس نے امن کی حالت کو ہٹا کر ہم پر خوف کو طاری کر دیا تھا۔ پورا ملک نہیں، دنیا کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ انسان ہونے کے بعد بھی انسانوں کی طرح زندگی گزار نہیں سکتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ امن اللہ نے ہٹا لیا تھا اور امن کو خوف سے بدل لیا تھا۔ اس وقت بھی اور لوگوں نے کیا سوچا، انہوں نے کیا کیا، ہمیں اس سے کیا بحث۔ اہل ایمان کے لیے تو وہ موقع تھا کہ ایک ایک شخص اس امت کا اپنے وقت کا ولی کامل ہو جاتا جب اللہ نے اس خوف کو پھر سے امن میں بدل دیا۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا لگا کہ جو گناہ ہم اس وقت نہیں کر سکتے تھے، ان گناہوں کے مواقع کے ہم انتظار میں تھے، اور اب جب اللہ نے ہمیں امن دیا، اب ہماری شادیاں دیکھو، اب ہماری باراتیں دیکھو، اب ہماری محفلیں دیکھو، اب ہمارے سندل دیکھو، اب ہمارے جلوس دیکھو، یاد نہیں رہ گیا کہ وہی اللہ اگر پھر سے ویسے ہی خوف کے حالات پیدا کر دے تو تم کیا کر لو گے؟ جب اس نے امن کو ہٹا کے خوف کے حالات تو تم نے کیا کر لیا تھا؟ ساری دنیا اپنی ساری طاقتوں کے باوجود مجبور محض کسی بکری کے بچے کی طرح اللہ کے حکم کے آگے مجبور تھی۔ وہی اللہ جس نے تمہاری مجبوری کو دور کیا پھر سے اتنا ہی مجبور کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ادب سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ غور کریں، ان باتوں میں غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور درس کے آخر میں 2 لوگوں کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ ایک تو ہمارے درس کے قدیمی ساتھی ہمارے بھائی مبین صاحب بشیر گیرج کے پاس رہتے تھے، جب تک اللہ نے ان کو صحت رکھی تھی چل پھر سکتے تھے، بیچارے باقاعدگی سے درس میں تشریف لاتے تھے۔ ان کے صاحبزادے برابر درس میں الحمدللہ تشریف لاتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ اسی ہفتے ان کا انتقال ہوا، پچھلے منگل کو۔ اور ہمارے درس کے ایک اور قدیمی ساتھی بھائی عبدالرحمن غوث صاحب، ان کے ہمشیرہ کا بھی انتقال اسی ہفتے میں ہو گیا۔ ان دونوں مرحومین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ جینے اور ایمان پہ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی رضا پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ رذائل اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ حسن اخلاق ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں ہمارے ساتھ ساتھ اپنے اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں کا اور عام انسانوں کا خیال رکھنے والے ابھی ہمیں بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔